بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہیں مسز عمرانہ جاوید. آپ انگلش کی پروفیسر ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی والدہ بھی ایک پروفیسر تھیں، پرنسپل تھیں، اور وہ بھی میری پیشنٹ تھیں. اللہ ان کی مغفرت کرے. مسز ممتاز رفیق. اور بہت عرصہ وہ میری مریض رہیں جب میں مال ٹاؤن میں ہوتا تھا، اور اللہ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے. شی واز اے سو نائس لیڈی. اتنی ہمبل، اور کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں پرنسپل ہوں، میں پروفیسر ہوں، اور ایک انسان میں جیسے ایک تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے. کبھی بھی نہیں. اپنے طالب علموں کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا ہوتا تھا. جب وہ حیات تھیں تب سے یہ میرے پاس آتی ہیں. ان کو 91 میں ہائی بلڈ پریشر ڈائگنوز ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر 2003 میں ان کو ڈائبٹیز ہو گئی، اور 2013 سے یہ انسولین پہ ہیں. ایک اور اہم بات کہ 2012 میں ان کو ایک خاص قسم کا کرونک مائلائڈ لیکیمیا بھی ہو گیا، لیکن وہ بھی انہوں نے جمع مرضی سے اس پر قابو پایا. اور تقریباً 4 سال سے ان کو دل کی تکلیف ہو گئی. انہوں نے جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ دوائیں کھا رہے ہیں لیکن احتیاط کی نہیں کی، یہ تو آپ کو یہ بتائیں گی. لیکن بہرحال جب ان کا میرے پاس فون آیا تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ آئیے، ہم انشاءاللہ آپ کو مینیج کریں گے. اور انہیں کہا گیا تھا کہ آپ فوری بائی پاس آپریشن کروائیں، اور الحمدللہ یہ ہمارے پاس رہیں، اور آج تقریباً ان کو 3 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، اور یہ بہت بہتر انداز میں زندگی گزار رہی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے مسز جاوید کہ آپ اپنے آپ کو اب کیسا محسوس کرتی ہیں؟ جی میں فار بیٹر، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت بہتر. ماشاء اللہ. آپ کچھ بتائیے ہمارے ان مریضوں کو جن کو دل کی بہت تکلیف ہوتی ہے، جو دل چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس اب ہماری زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اللہ کا کرم اور اس کا بہت احسان. میری چھوٹی سی استدعا تھی اللہ سے کہ مجھے بائی پاس نہیں کرانا. آئی نیور وانٹیڈ ٹو انڈر گو دا سرجری، کیونکہ ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہیں پیچھے. میری عمر 70 سال ہو گئی ہے، اور 70 سال کی عمر میں میں کہتی کاٹ پیٹ کراؤں، سینہ بھی کٹے، ٹانگ بھی کٹے، پسلیاں بھی کٹیں. پھر وہ میں چونکہ ڈائبیٹک ہوں، ہیل کب ہو، کیسے ہو، تو کون میری خدمت کون کرے گا. خیر وہ تو اللہ وسائل پیدا کر دیتا ہے. تو بس میں اس کو یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا انجینئر ہے، تو نے سارا کچھ کیا ہے. میرا ایک کن کہہ دے تو فیکون ہو جائے. میری نالیاں کھول. یہ جو 3 مین آرٹریز بند ہیں، اور اتنی بند ہیں کہ سٹینٹنگ نہیں ہو سکتی. ارلی کیبیج ایڈوائزڈ 3 سرجنز کو ملی، 3 سرجنز نے لکھ کے دیا. یہی فائل میں شاید ہوں گے وہ کاغذ کہ یہ کروا لیں. پھر ٹائم بھی لینے پہنچ گئی. اینڈ ٹائم پہ میں پلٹ گئی وہاں سے، نہیں کرانا. تو پھر آپ سے بیچ میں بات چل رہی تھی، چونکہ آپ کو بہت پرانا جانتی ہوں. امی جان کا بھی اللہ بخشے ان کا علاج کرتے رہے، میرا بھی کرتے رہے. تو پھر آپ سے بات کی تو آپ نے بہت حوصلہ افزا کہا، لیکن وہ بھی ایک ٹرائل تھا میرے لیے. تو یہی تھا نا کہ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہم اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں کہ نہیں، کروانا ہے، بعد میں نہ کرانا پڑ جائے. تحفظات تو ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں فرینکلی اسپیکنگ. جی. بیٹے سے بات کی، وہ بھی نہیں مان رہا تھا. خیر پھر میں جب تنگ پڑ گئی، بہت درد ہوتا تھا، سینے میں ساری تنگی، سانس لینے میں دقت، بازوں تک درد، لمبس میرے بے جان ہو جاتے. اور یہ ہو جاتا تھا مجھے، میں رات سو رہی ہوں، سوتے سوتے اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی، پسینے آ رہے، سانس نہیں آ رہا، بڑا مشکل ہوتی تھی. پھر بس وہی اللہ سے بھی دعا، اور پھر آپ نے جب کہہ دیا پھر میں نے آپ سے فون کیا. منڈے سے آپ نے کہا آئے میرے پاس. میں منڈے کو آئی، آپ نے ورک آؤٹ سارا کیا. آپ نے کہا جی چلیں لیٹ جائیں. میں نے کہا نہیں آج تو میں گھر نہیں بتا کے، کیونکہ میں واقعی گھر تو نارمل اپائنٹمنٹ کا تھا نا، اسٹے کرنے کا نہیں تھا. تو بہرحال پھر نیکسٹ ڈے سے ہم نے اسٹارٹ کیا. اچھا خواتین و حضرات، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بائی پاس آپریشن لازمی ہونا چاہیے، اینجیوپلاسٹی لازمی ہونی چاہیے، اسٹینٹ لازمی ڈلنے چاہیے. میں ہمیشہ سب سے کہتا ہوں، کیونکہ جو بھی ایجاد
انسان کے لیے اس دنیا میں کی جاتی ہے اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن صرف ایک شرط ہے کہ اس کا استعمال جوڈیشس ہونا اس کی ضرورت ہو تو کریں، بالکل کریں، اور بلا ہمیں ضرورت نہیں۔ بلا ضرورت تو خیر ہم اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ ہر انسان کی اپنی اپروچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمیں پہلے ایگریسو وے میں مینجمنٹ کرنی چاہیے، دواؤں کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے، لائف سٹائل کے حوالے سے، اور پھر جب انہوں نے اس کو فالو کیا تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے، آپ نے پہلے دن ہی مجھے بتا دیا تھا کہ یو آر ناٹ اگینسٹ اٹ، جی بالکل، لیکن اگر اوائڈ کیا جا سکتا ہے لیٹس ٹرائی، اوائڈ کر سکتے ہیں تو کر لیتے ہیں۔ تو چونکہ میں کرانا بھی نہیں چاہ رہی تھی تو میں نے کہا نہیں ہم کر لیں گے انشاءاللہ اوائڈ، اس میں کیا۔ تو خوراک میں میری پہلے ہی چکنا وکنا تو تھا ہی نہیں، گوشت ووشت میں کھاتی نہیں تھی، چکن بھی نہیں میں کھاتی تھی، تو وہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ آپ نے جو کہا کہ یہ کر لو تو مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی، روٹی بھی میری کھانی تھوڑی سی کم ہی تھی۔ لیکن میں نے ایک بات یہ بھی دیکھی ہے کہ جب ہم نے خوراک کو بہت ایگریسو وے میں تبدیل کیا نا، مثلاً جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے مکمل طور پہ سبزیوں پہ آ جانا ہے، آپ نے پھلوں پہ آ جانا ہے، آپ نے پھلوں اور سبزیوں کو ملا کے کھانا ہے، جی آپ نے اپنی خوراک سے گندم نکال دینی ہے، بازار کے کھانے نکال دینے ہیں، جنک فوڈ نکال دینا ہے، کیونکہ کبھی کبھی تو کھا لیتی تھی نا جنک فوڈ، جی کبھی کبھی تو کھایا جاتا ہے اوبویسلی، وہ انسان ہے دل تو آ جاتا ہے نا، کبھی سموسے کھا لیے آپ نے، کبھی پکوڑے کھا لیے۔ میرا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، وہ مجھے سب وے کھلاتا ہے، اچھا کہتا ہے یہ آرگینک ہے اور اس کا چکن بھی بوائلڈ ہے، آپ یہ کھا سکتی ہیں، آپ کو ہضم بھی ہوگا، آپ یہ کھائیں۔ تو اب یہ جو ہمارے کانسیپٹ ہے نا کہ سب وے ہے یا میک ڈونلڈ ہے، KFC ہے اور جو دوسرے برانڈز ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کھائیں ضرور، لیکن جو آپ کے گھر کا سادہ کھانا بنا ہوا ہوتا ہے نا، ہم اگر بیک میں جائیں، اگر ہم ماضی میں جائیں، آپ خود سوچئے، آپ اتنی پڑھی لکھی خاتون ہیں، ٹھیک ہے، اس زمانے میں دل کی بیماریاں کیوں نہیں ہوتی تھیں؟ آج بچوں کو بھی دل کی بیماریاں ہو رہی ہیں، لڑکیوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں، جبکہ خواتین جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کے ایام رکھے ہوئے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہونا چاہیے، ان کو انجائنا کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارا ماحول، ہمارا لائف سٹائل، ہماری خوراک، ہمارے سٹریسز، تمباکو نوشی، وقت بے وقت کھانا۔ اب آپ خود سوچیں، خواتین کے اندر تمباکو نوشی نہیں ہے کیا؟ آپ پڑھاتی رہی ہیں کالج میں، کیا آپ نے وہاں پہ آبزرو نہیں کیا؟ نہیں وہ ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تمام چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بتانی ہے کہ اگر آپ نے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے تو آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس سرجری یہ علاج مستقل علاج نہیں ہے، ہاں اس کا روٹ کاز آپ کہتے ہیں ٹھیک کہ ہے نا؟ دور کریں، ایگزیکٹلی، بالکل، کہ جو کاز بنا اگر ہم وہ اوائڈ کر لیں جی اور آئندہ، کیونکہ بائی پاس ہو جاتا ہے، میں نے کچھ دیکھا ہے، جی بائی پاس ہوا کچھ عرصہ ٹھیک چلے، اس کے بعد پھر پرابلم ہو گئی، بالکل، وہ کہیں اور سے بند ہو گیا۔ اب دو بائی پاس بھی لوگوں کے ہوئے ہیں، بالکل، اور اس بائی پاس ہوا ہے تو اسٹنٹنگ بھی ہو رہی ہے، بالکل، کہ جی پھر یہ ایک وین بند ہوگی، 2 وین بند ہو گئی، آرٹریز، تو ہاں جی کوئی ڈاکٹر اس کو آرٹری بولتا ہے، کوئی وین بولتا ہے، نہیں ہوتی آرٹری ہے، لیکن یہ مجھے وینس بھی کہیں، میں آپ کو لکھا ہوا دکھا دوں گی۔ وین ہو ہی نہیں سکتی، دیکھیں ڈاکٹر وین نہیں کہہ سکتا، اگر کوئی وین کہتا ہے پھر وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ آرٹری وہ ہوتی ہے جو دل کے پٹھوں کو صاف خون لے کے آتی ہے، غذائیت سے بھرپور، جس میں آکسیجن ہوتی ہے، اور وین وہ ہوتی ہے جس طرح گھر کے ڈرینز نہیں ہوتے جو گھر سے سارا گندا پانی لے کے جاتے ہیں، چاہے وہ باتھ روم کی ڈرین ہو، کچن کی ڈرین ہو، اسی طرح ہمارے جسم کے مختلف حصوں سے جو فاسد مادے آتے ہیں خون کے اندر یا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، وہ وین کے ذریعے آتی ہے، اوکے، پھر یہ وین سارا خون اکٹھا کر کے یہ دل کے دائیں حصے میں لے آتی ہیں، دل کا یہ دایاں حصہ خون کو پھیپھڑوں میں پھینک دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس آرٹری کے ذریعے، جسے ہم کہتے ہیں پلمونری آرٹری، اور پھر وہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکل جاتی ہے، آکسیجن آتی ہے، اور پھر وہ آکسیجن سے بھرپور جو خون ہوتا ہے وہ دل کے بائیں حصے میں آ جاتا ہے، اوکے، اور اس طرح زندگی بھر سائیکل چلتا رہتا ہے۔ یہ جو ریڈ کلر میں بنا ہوا ہے، یہ ریڈ کلر میں تو یہ جو ریڈ، یہ ساری آرٹریز ہیں، یہ ایورٹا ہے، ایورٹا ہے نا، جی، اور یہ وینز ہیں، یہ سپیریور وینا کیوا، پھر یہ پلمونری آرٹری ہے۔ اب یہ والی جو ہے میری یہ بند ہے،
نہیں آپ کی یہ بند نہیں ہے تو ایورٹا ہے, آپ کی یہ آرٹریز بند نہیں ہے والی, اچھا ایل اے ڈی, یہ رائٹ کارنری, یہ سرکمفلیکس, یہ بند ہیں آپ کی. اوکے اوکے. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں, اکثر پڑھے لکھے لوگ, کہ جی میرے ویلو بند ہو گئے ہیں. ہاں والو بھی کہتے ہیں, والو بند ہے. ویلو اور چیز ہے, ویلو یہ ہے دیکھیں, ایک چیمبر سے دوسرے چیمبر میں جانے کے لیے یہ جو ہوتا ہے, جیسے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے ہم دروازہ استعمال کرتے ہیں نا, تو یہ جو دروازہ ہے اسے ہم کہتے ہیں ویلو. اوکے اوکے. تو آئی ہوپ کہ اب آئندہ آپ نے آرٹری کا لفظ یوز کرنا ہے اور آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. نہیں آرٹری تو ٹھیک ہو گیا, کیونکہ یہ مجھے تھا, میں نے اتنی دفعہ یہ سنا ہے, کسی نے مجھے وینس کہا, کسی جیسے میری اینجیوگرافی کی نا, تو پروفیسر تھے کوئی, انہوں نے کہا کہ آپ کی 3 وینس بند ہیں. پتہ نہیں, بہرحال ہو سکتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو. اوکے, اب آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کی فیلنگ اچھی ہے؟ فیلنگ از ویری گڈ ماشاء اللہ. دیکھیے میں نے ماشاء اللہ روزے رکھے, ماشاء اللہ. میں نے شوال کے بھی روزے رکھے. اچھا 6 روزے؟ 6. یہ میں بڑے عرصے سے رکھتی ہوں, اور الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے, اس نے اس قابل کیا ماشاء اللہ, اور میں نے یہ رکھی. میں جتنی عبادت میں اپنے حساب سے کر سکتی تھی اتنی میں نے کی, اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی, کوئی مجھے کسی قسم کا درد, مجھے تو لگا درد بھول ہی گیا ہے. مجھے اتنا درد ہوتا تھا. میرے بیٹے نے ایک دن مجھے کہا کہ اماں یو فیلنگ ریلیکسڈ. اب آپ کے چہرے پہ مجھے وہ فیلنگ نہیں نظر آتی درد والی, اور یہ آپ کا چہرے سے پتا. اور وہ میرا بچہ ماشاء اللہ اللہ اس کو سلامت رکھے, وہ ایسے ہی کرتا ہمیشہ, اس کو میری آواز سے پتہ چل جاتا. صحیح ہے, اولاد کا ماں کا تعلق ہی ایسا ہوتا ہے. میں اسٹریسڈ ہوں یا کچھ ہوں, وہ پوچھے گا اماں کیا ہوا ہے. یہ دبئی میں بھی ایک دفعہ گیا تو وہاں سے بھی یہ فون کال پہ اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ امی کچھ مسئلہ ہے, آپ بتا نہیں رہے, تو فوراً آواز سے پتہ چل جاتا اگر میں بیمار ہوں یا کوئی. جسے کہا امی آپ کے چہرے پہ ماشاء اللہ سے اتنی ریلیکسڈ فیلنگ. اور آپ کو پتا کہ جب میں آپ کے پاس آئی میں نے اس سے یہ بات نہیں کی, ہی واز ویری بزی, تو میں نے یہ اسٹارٹ کر لیا. جب میرا ایک انجیکشن ذرا مجھے ہوا, میں نے اس کو فون کیا, بیٹا یہ انجیکشن پتہ کر, کہتا آپ نے وہ اپنا شروع تو نہیں کر لیا. میں نے کہا پھر اس نے سارا گوگل آؤٹ کیا, تھوڑا بہت اس کو سمجھ آئی. اور ویسے میں نے آپ کے آنے سے پہلے میں نے خود بھی گوگل جب کیا, تو جب میں نے انجائنا کا نکالا تو انجائنا کا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ نائٹریٹس وغیرہ کی دوائیاں جو بھی تھیں اسی کے اوپر بیس تھیں. تو میں نے کہا یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کا مطلب صحیح کہہ رہے ہیں, تو کرا لیتے. تو بات یہ ہے مسز عمرانہ جاوید, خالی یہ آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں ہے, ہمارے پاس بے شمار مریض جتنے بھی ہیں, ہم اسے کہتے ہیں پیئر پریشر. لیکن ناؤ ہی از ویری ہیپی. اب ہے نا, اور یہی بات ہے, ہی کین فیل, کیونکہ یہ نہیں کہ میں اس کو بتا رہی ہوں مجھے درد نہیں ہے, اس کو خود ہی میرے سے مجھے دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ امی اب ریلیکسڈ ہیں, ان کو پین نہیں ہے بالکل بھی. ورنہ تو ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا تھا, اور مجھے دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ یہ پین اور سویر والا بھی ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کرم کرے. لیکن جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ مریض تو اپنی جگہ پر, لیکن جو تیماردار ہیں, چاہے وہ اولاد ہو یا جو بھی گھر کے رشتہ دار ہوتے ہیں, وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین بالکل ٹھیک رہیں, ان کو درد کوئی نہ ہو. ان کا ویژن اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہوتا ہے. لیکن اگر انہیں جب کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم بائی پاس آپریشن کریں گے ضرور, ہم اینجیوپلاسٹی کریں گے, ہم اسٹینٹ ڈالیں گے, لیکن ایک دفعہ ان کو ٹرائل تو دیں, ایک دفعہ ان کو ایگریسو وے میں ان کا علاج تو کیا جائے. کیونکہ دیکھیں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, آپ کے گھر میں بھی یہ باتیں ہوتی ہوں گی, ایک ہوتا ہے خوف موت کا, کیونکہ جب دل کی بیماری ہو جاتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں بس خدا نخواستہ موت نہ آ جائے. تو موت تو آنی ہے, وہ تو آنی ہے سب کو, اس میں کیا ڈرنا ہے. ہاں بائی پاس ہوتے ہوتے آ جاتی ہے, بائی پاس کے فوراً بعد آ جاتی ہے, بالکل, اور بائی پاس کے کچھ عرصے بعد آ جاتی ہے, بالکل آ جاتی ہے. اب یہ تو کوئی گارنٹی نہیں کہ بائی پاس کرا لیا تو اسے مرنا ہی نہیں, سارے مر. تو یہی تو بات میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں زندگی اور موت کا تعلق بائی پاس سے نہیں ہے. بالکل صحیح. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ CML آپ کو ہوا ہے, آپ نے شکست دی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, ٹھیک ہے نا. کتنی, حالانکہ جب کینسر کا نام آتا ہے تو کتنا خوف آ جاتا ہے, لوگ ڈر جاتے ہیں. لیکن میری ڈاکٹر مجھے کہتی ہیں کہ آپا ہم آپ کی بیماری کو بس کینسر نہیں, ایسے گندا یہ نام ہے, ہم اسے کہتے ہیں اٹس سمپلی بلڈ ڈس آرڈر. بالکل صحیح بات, آپ کا یہ اتنا سا ہے, ٹھیک ہے. باقی رہ گیا
وہ بھی میں نے 3-4 ڈاکٹروں کو دکھایا, سیکنڈ اوپینین یہ وہ, میں ڈرتی ہوں غلط میڈیکیشن نہ ہو جائے. تو ثابت یہی ہوا, ہر ڈاکٹر یہ کہ جی کرونک والے میں تو آپ نے اتنی جلدی نہیں مریض مرتا, یہ نا 20 سال لگ جاتے ہیں. اب میں ڈاکٹر صاحب کے منہ پہ انہیں کو کہہ دیتی تھی ہنس کے, میں کہا آپ نے کہا 50 سال کی تو ہوگی عورت, کتنا جی لے گی, 20 سال کہہ دو, آپ اس لیے کہہ رہے ہیں مجھے. تو کہتے تھے نہیں ایسی بات نہیں, لیکن یہ کہ وہ میں اس کو آئی واز اراؤنڈ 59, پوری 60 کی دن ریجن نے 60 لگانے تھے, اور 10 سال تو مجھے اس کینسر میں گزر گئے. اب 10 سال تو ان کے مطابق ہیں, لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کس وقت جانا ہے. بالکل جی, میں تو کہتا ہوں یہ تو میرا ایمان ہے, بلکہ ہم سب مسلمانوں کا فیتھ ہے کہ وقت سے پہلے ہم نے کہیں نہیں جانا. بے شک ایسے. اصل بات یہ ہے کہ جتنی بھی زندگی کے دن ہیں وہ بہترین انداز میں گزریں, بے شک. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے. اچھا, خوراک کے بارے میں کچھ بتائیے. جی خوراک ڈاکٹر صاحب آپ نے جو گائیڈ کیا, وہ جو بندہ زیادہ کھا رہا ہے نا مرکب غذائیں یہ وہ, اس کے لیے تو بہت اچھا ہے. میرے جیسے کے لیے بھی بہت اچھا ہے, لیکن میرے بہت زیادہ کرٹیل پہلے کیا ہوا تھا, کیونکہ یہ انڈا شنڈا بھی میں نہیں کھاتی ہوں, اور میں یہ دوسرا چکن اس کی خوراک پڑھ کے نا کہ کس سے وہ کیا کھاتے ہیں گند مند, اس وجہ سے میرا دل ہی نہیں کرتا تھا. گوشت ووشت سے مجھے اسمیل چڑھتی ہے, میں وہ بھی نہیں کھاتی. لیکن میں جو کھاتی تھی, جس کی میں سمجھتی ہوں وجہ بھی بنی, میں سادی سی عورت ہوں, مجھے شکر کے ساتھ روٹی دے دیں میں کھا لیتی ہوں, دیٹس مائی فیوریٹ. لیکن چونکہ ڈائبیٹک ہوں مجھے احتیاط کرنی پڑتی. ایک بات میں نے سوچی نہیں, میں کہتی تھی وہ خمیری روٹی لے لو اور پکوڑے لے لیے تھوڑے سے, تو پکوڑے کے ساتھ میں روٹی کھا لیتی تھی. میں اپنی سادگی میں اسی کو کھاتی رہی کہ خوراک میری سادی ہے, اور میرا خیال ہے یہ پکوڑوں نہیں میرا بیڑا کرتی. بہت زیادہ پکوڑے بازار کے بنے ہوئے کھاتی ہوں گی آپ؟ گھر بھی بنوا لیے, نہیں تو بازار سے. چپس میں شوق سے کھاتی ہوں, اب مجھے ذرا دیکھ کے تھوڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے. وہ چپس, آلو کے چپس جب گھر میں بنتے ہیں نا, وہ ڈیپ فرائیڈ ہوتے ہیں, کیلریز بہت زیادہ ان میں ہوتی ہیں. ہاں جی, وہ ذرا اپنی سیج میں بھی نہیں کھانے چاہیے جی, لیکن پھر اب اس پرابلم کے ساتھ تو بالکل نہیں کھانے چاہیے. دواؤں کی پابندی کرتی ہیں؟ وہ تو ڈے 1 سے کرتی. بہت اچھی بات ہے. میں نے خوراک نہیں آج تک ایک دوائی کی ایک بھی ڈوز مس نہیں ہوئی. اچھا, کبھی دواؤں میں خود سے رد و بدل کرتی ہیں؟ نہ جی نہ, میں کوئی جاہل ہوں. اچھا, جو آپ نے کہہ دیا میرے لیے تو وہ لکیر ہو گئی نا پکی, یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا بس یہی کرنا ہے. اچھا, نہیں خود سے نہیں. اچھا سیلف میڈیکیشن میں اپنے گھر والوں کو بھی منع کرتی ہوں. آپا کو بھی ہے نا, وہ مجھے یہ ہو گیا تو میں نے اموڈیم کھا لیا, میں فلان, میں نہیں. اور آپ تو خود گواہ, میں آپ کو فون کر دیتی ہوں, میں آپ کو میسج. اور آپ کی سب سے اچھی بات ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہ آپ کے منہ پہ کہہ رہی ہوں, میں اپنی ساری فیملی کو سب کو پتہ ہے, اور میں نے فرینڈس کو بھی بتایا کہ مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں ڈاکٹر صاحب سے فون پہ, ظاہر ہے میں فون نہیں کرتی کہ آپ بزی ہوں گے, لیکن میں آپ کو وائس میل بھیجتی ہوں, تو مجھے پرامپٹ اس کا جیسے آپ دیکھتے ہیں آپ فوراً یا جواب دیتے ہیں اس کا اسی طرح, یا ٹائپنگ میں, یا آپ فون کال کرتے ہیں, یو رنگ می بیک کہ جی یہ مسئلہ تو یہ کر لیں. کوئی دوائی مجھے جیسے تنگ کری تو میں خود سے بند نہیں کرتی جب تک آپ نہ کہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. خواتین و حضرات, جس طرح مسز عمرانہ جاوید نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے, خوراک میں تبدیلی کی, دواؤں کی پابندی کی, اور اپنے آپ کو موڈیفائی کیا, آئی ہوپ کہ سب لوگ دل کے مریض اپنے آپ کو تبدیل کریں گے اور اپنے ذہن سے یہ خوف نکالیں گے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم مر نہ جائیں. مرنا ہم سب نے ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہم اس اٹیک سے مر جائیں گے. کوئی نہیں مرتا, جو وقت ہے ہم نے وقت پر ہی جانا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے آج ہمیں وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. آپ کو بہت شکریہ جناب, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کچھ آپ کو اپنے بتا سکتی ہوں ویوز وغیرہ, اور وہ کنوے ہوں اور عام پبلک کے فائدے کے لیے ہوں. تو اللہ کرے کہ ہمارے جو ہیں ہمارے معاشرے میں جو جتنی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, سارے لوگ اپنی بیماری کو سمجھیں اور اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کو فالو کریں, تو انشاءاللہ ہم بیماری کو شکست دے سکتے ہیں اللہ کے اذن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میری طرف سے بھی السلام علیکم.